الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والرضيع والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الموعد المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قبل اس کے کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں ہماری اور آپ کی گفتگو کچھ آگے بڑھے، مناسب و بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے آقائے کائنات، بولیے سبحان اللہ، آقائے کائنات جان العالمین انیس الغرابین راحت العاشقین مصباح المقربین کونین کے والی، ہم غریبوں کے سہارے، بیواؤں کے مددگار، بے سہاروں کے سہارے، یتیموں کے پالنے والے، اندھیری قبر میں آ کر کے نور پھیلانے والے، کل بروز حشر ردائے رحمت میں اپنی گنہگار امت کو چھپانے والے، شفاعت لأہل الکبائر کا مستحق جاں فضا سنانے والے، مدینے والے، عرب والے، پیارے پیارے آقا کے بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پڑھنے، پڑھیے آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہیں سے وہ تو بیان صحیح ہے بے شک بے شک. سر شام سے لے کر نعت و منقبت کا سلسلہ جاری رہا. آپ تمامی حضرات نے شعراء اہل سنت کو سماعت کیا، ان کو داد و تحسین دی، ان کی جیبی مدد بھی کی. بے شک بے شک. اللہ کریم جنہیں توفیق دے علماء کرام کی مدد کرے، کیونکہ علماء آپ ہی سے پائیں گے تو ہی کچھ ملے گا، کوئی اور کام کر نہیں سکتے. تو آپ ان کی مدد کیا کریں جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے، اس میں سے کچھ نہ کچھ دیا کرے. بے شک. ایک گناہگار بھی حاضر ہوا آپ کی دعوت پر، ہمارے برادر دینی و برادر طریقت حضرت مولانا مجیب الرحمان صاحب طویلہ حشمتی نے ہمیں دعوت دی. فقیر حشمتی دوڑتا ہوا حاضر ہوا، اور الحمدللہ آج وہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم سب مل کر جشن اویس قرنی میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. حضرات، یہ وہ رات ہے کہ اس رات کی فضیلت ابھی مجھ سے کیا سماعت کریں گے، آنے والے مقرری سے بخوبی سماعت کریں گے. ہم تو گناہگار ہیں، لیکن بس اتنا کہتے ہیں بد سہی چور سہی مجرموں ناکارہ. کیا بات ہے، بد سہی چور سہی مجرموں ناکارہ سہی، ہے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا. کیا کہنے جواب ہے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا. حضرت گرامی وقار، آج کی رات کو شب برات کہا جاتا ہے. اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں چھٹکارے کی رات، نجات کی رات. حضرت مولائے کائنات رضی اللہ عنہ روایت نقل کی جاتی ہے، روایت کچھ ہی نقل کی گئی کہ حضرت مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. پیارے آقا نے کیا فرمایا کہ اللہ کریم نے میرے نبی کو ایک مہینہ اس کا نام شعبان ہے، اور اس مہینے میں ایک رات عطا کی ہے، اس کو شب برات سے منسوب کیا جائے گا. لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا ہے حدیث پاک میں. حضرت مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو،
جب لیلۃ البرات کی رات آ جائے، شعبان کی 15ویں رات آ جائے، جب شعبان کی شب برات کی رات آ جائے تو تم اس رات کو سونا نہیں ہے تمہیں، اس رات کو تم اپنے اوقات کو یوں ہی ضائع مت کر دینا، اپنے اوقات کو صرف مت کر دینا، اپنے آپ کو بستروں پہ کیا نام ہے، اپنے آپ کو بستروں پہ لیٹ کر کے لٹا کر کے نیند میں ہو کر کے اس رات کی عبادت کو ضائع مت کر دینا۔ فرماتے ہیں اب رائے کائنات کہ اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو شب برات کی رات رب کریم پہلے آسمان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، وہاں سے آسمانی دنیا کی طرف یعنی اس دنیا کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور یوں ارشاد فرماتا ہے، اے کوئی مغفرت طلب کرنے والا مغفرت مانگے میں اسے بخش دو، اے کوئی رزق مانگنے والا کہ رزق کی فریادی کرے آج کی رات میں اس رزق میں برکت نازل کر دو، اے کوئی جو اپنے عمر میں طویلی چاہتا ہے، اپنے عمر میں اور بڑھانا چاہتا ہے، وہ میرے بارگاہ میں گر جائے، میں اس کی عمر میں اضافہ کر دوں۔ اور اے کائنات فرماتے ہیں میرے حضور کے فرمان یہ ہے، اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ اللہ کریم فرماتا ہے، اے کوئی گناہ گار بخشی چاہے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، اے کوئی بے سہارا ہے میں اسے سہارا دے دوں۔ اللہ کے میرے رسول فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ جب اس رات کو پانا عبادت کرنا اور اپنے رب کو راضی کرنا۔ آج ہم قبرستان میں حاضر ہوئے تو کچھ اتنگوں کو تکلیف ہو گئی، کیا بات ہے، کچھ اتنگوں کو تکلیف ہو گئی، کچھ اتنگوں کو تکلیف ہو گئی، ارے سنی قبر چل گیا، قبر پجوا چل گیا۔ ایک بار مناظرہ ہو رہا تھا ہمارے دادا پیر سے، حضور مظہر اعلی حضرت امام المناظرین غیظ المنافقین ابو الفتح عبید الرضا محمد حشمت علی خان المعروف شیر بے شہر سبحان اللہ، مناظرہ ہو رہا تھا۔ دوران مناظرہ بابا نے سوال کر دیا کہ مولانا ایک بات بتائیں، سنی اور سور میں کیا فرق ہے؟ ذہن دیکھیے، کہتے ہیں سنی گالی دیتا ہے، ارے جب تم نے چھیڑا ہے تو ہم چھوڑیں کیسے تجھے؟ کیا بات ہے، سوال کیا کرتا ہے مولانا بتائیں، بڑے سنی بن رہے ہو، سنی اور سور میں فرق بتائیں۔ بڑا ڈفیکلٹ سوال تھا، فوری طور پر جواب دینا مشکل تھا، لیکن سبحان اللہ وہ مظہر اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے دادا کا مظہر اعلیٰ حضرت نے، آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ کے دست مبارک میں ایک ایسا لاٹھی ہوا کرتی تھی، آپ اس کو ساتھ میں رکھتے تھے ہمیشہ، تو جو مقابل مناظر تھا وہ بڑوں کا، اس کا نام منظور سنبھلی تھا، اور دادا پیر حضور شیر بے شہر سنت ادھر تھے، ادھر منظور کا اسٹیج لگا ہوا تھا، تو دادا پیر برسر ممبر سے اٹھے اور اپنے اسٹیج سے اس کے اسٹیج کی دوری نہ، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی خوش ہو جاؤ گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے اسٹیج سے اس کے اسٹیج کی دوری نہ پی۔ اب وہ سوچ رہی کیا کرتے، ہم تو سوال کریں کوئی کتاب سے جواب دے، یہ تو لاٹھی نہ پڑے کھیت نہ پہ آئے جواب دیا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ چل رہا تھا سوال، مجھے اسے پتہ ہی نہیں تھا اس کا جواب تیار ہونا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں مولانا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا میرے سوال کے جواب سے حاصل ہو گئے؟ جواب دے نہیں سکتے۔ حضور دادا پیر نے کہا تیرا جواب بھی تو تیار ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، لاٹھی سے نہ اپنا جواب تیار کرنا، کچھ سمجھ میں بات نہیں آئی، بات سمجھ میں ابھی آ جائے گی بات۔ حضور دادا پیر ممبر شریف پر گئے، کہا منظور پھر سے سوال کر، تیرا سوال کیا تھا؟ تو دادا پیر نے جو لاٹھی ناپی تھی تو دوری اتنی تھی کہ 10 لاٹھی پہ دوری تھی، یہاں سے وہ اسٹیج 10 لاٹھی پہ دور تھا، جیسے آپ مجھ سے 2 قدم پہ دوری ہیں، تو اس کے اسٹیج کی دوری فاصلہ 10 لاٹھی کا تھا۔ دادا پیر ممبر شریف پر تشریف لے کر گئے، کہنے لگے منظور دوبارہ تو اپنا سوال کر۔ منظور نے کہا اے مولانا ذرا بتائیے سنی اور سور میں کیا فرق ہے، ذرا سنی اور سور کے فرق کو بیان کر دیجیے۔ حضور دادا پیر نے کہا منظور اگر تو ایسا سوال کرتا ہے تو سن لے، میں نے ناپ لیا ہے، سنی اور سور میں 10 لاٹھی کا فرق ہے، گرمی پر بیٹھا حشمت علی سن لیا ہے۔
ادھر بھی پر پہ بیٹھا منظور صبح ہے واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مظہر اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اس اسٹیج پہ بیٹھا حشمت علی سنی اور تو خبیث مولانا گالی دے رہا مولانا گالی دے رہے ہو خبیث تیرے سرائے کا جواب دیا ہم نے گالی نہیں دی کیا بات ہے بھائی بابروں کی قومت ہے کہتے ہیں سنی گالی دیتا ہے. ارے جب تم میرے نبی کو گالی دیتا ہے تو تجھے سمجھ نہ آئی میرے حضور کو بے بس کہا تیری عقل ٹھکانے نہ آئی یہاں تک کہا خدا جھوٹ بولتا ہے بول سکتا ہے تیرے سمجھ میں نہ آئی بات اس سمے گالی نہ نظر آئی لیکن جب میں نے تجھ کو برا کہا تو گالی نظر آ گئی. اپنی اپنی بات ہوتی ہے کوئی اپنے آپ سے پیار کرتا ہے سنی سبحان اللہ الحمدللہ اپنے آپ سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. سنی کی زندگی ہے محمد عربی کی محبت میں گزارنا سبحان اللہ. تو بتائیے رہا تھا آج آؤ قبرستان میں کہیں مل جائے وہ چوبڑا ٹنگا پیجامہ کر دے گا سوال آپ سے گئے تھے قبر پوجنے کیا کرنے گئے تھے قبر پوجنے گئے تھے کہہ دینا اگر میں قبر پوجوا ہوں تو آؤ حدیث پڑھتے ہیں پھر قبر کس نے پوجی سبحان اللہ سبحان اللہ اگر میں قبر پوجوا ہوں تو حدیث پڑھو قبر کو کس نے پوجا. حضرت عمر فاروق اعظم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتے ہیں کہ ایک رات جب میری باری تھی یعنی حضور میرے پاس آنے والے تھے اور بیویوں سے ہو کر کے میرے ساتھ اس رات میں حضور کا تعلق ہونا تھا وہ میرے رات کا حصہ تھا. حضور میرے پاس آئے اور کچھ ٹائم کھڑے رہے کپڑے کو نکالنے کے بعد کھڑکے پہ ٹانگا اور برابر میرے بستر پر بیٹھے نہ کہ فوراً حضور نے اپنا کرتا شریف اٹھانے کے بعد زیتن فرمایا فوراً میرے حجرے سے نکل گئے. غور سے سنیے گا بات کو فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کہ ایک رات میں پیارے آقا تشریف لانے کے بعد چند لمحے میرے پاس ٹھہرے اس کے بعد میرے حجرے مبارکہ سے باہر نکل گئے میں حضور کے پیچھے ہو رہی بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے پیچھے ہو رہی کہ حضور آج کس بی بی کے پاس جا رہے ہیں آج تو میری باری ہے اور حضور مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں وہ پیچھے چلی جا رہی ہے. حضرت عائشہ کا بیان ہے کہتے کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور جنت البقیع شریف میں تشریف لے گئے سبحان اللہ جنت البقیع سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت البقیع شریف جو ایک قبرستان ہے وہاں پر حضور تشریف لے کر گئے. لے جانے کے بعد حضور نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر لیا کچھ ٹائم تک حضور آسمان کی طرف دیکھتے رہے اور حضور کی آوازاری میں رہے اپنے امتی کو یاد کرتے رہے. جب حضور نے مڑ کر دیکھا حضرت عائشہ کو پایا حضور نے فرمایا اے عائشہ کیا تم نے خیال کیا کہ اللہ کے رسول نے تمہارے ساتھ خیانت کیا؟ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رب کا رسول کسی کے ساتھ خیانت کر دے. اے عائشہ آ گئی ہو تو ایک پتے کی بات معلوم کرتی چلو آج میں تمہیں بتا دیتا ہوں آج میں تمہیں پتا ہے کون سی رات ہے آج تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ کون سی رات ہے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کا رسول جانے کون سی رات ہے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا اے عائشہ آج شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے جس کو شب برات جس کو لیلۃ البرات بھی کہا جاتا ہے. اللہ کریم آج میرے انگلے کا امتیوں کو بنو طلب کی بکریوں کے بال میں برابر بخش دے. کیا کہتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عائشہ سے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ یہ کوئی عام رات نہیں ہے یہ شعبان کی 15ویں رات ہے. اللہ کریم نے وعدہ لے رکھا ہے کہ جو شخص آج کی رات میں نعرہ بھی نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علامہ تاج محمد صاحب اللہ فیض نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ. نہیں بولیے آپ بولیے بیٹھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ کوئی عام رات نہیں ہے یہ شب برات کی رات ہے.
اس بات اللہ کریم میرے گنہگار امتوں کی مغفرت فرمائے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، ہم لوگ کے درس میں کتاب ادب میں الیوبی شریف پائی جاتی ہے ادب میں، ہم نے اس کو پڑھا تو ہمارے درس میں پڑھایا گیا کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تفریح کے لیے نکلے، سیر و تفریح کے لیے، تو آپ نے ایک بلند پہاڑ کو دیکھا اور بلند پہاڑ کو دیکھا، اس کے طرف ٹہلتے ہوئے گئے، وہاں پر ایک کیا نام اخروٹ کی طرح گول اور دودھ سے زیادہ اشد بیاض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ایک پتھر کو دیکھا جو سخت تھا، اس کو دیکھ کر تعجب کر مولا کتنا عجیب پتھر ہے، مولا کتنا عجیب پتھر ہے۔ اسی تعجب میں تھے کہ اللہ کریم نے بھی فرمائی اے عیسیٰ کیا تعجب کرتے ہو کہ اس سے عجیب چیز نہ دکھا دو؟ حضرت عیسیٰ نے کہا مولا اس سے عجیب چیز تیری رحمت سے کیا بڑی ہے دکھا دے۔ حضرت عیسیٰ کے کہنے پر اللہ کریم کی قدرت سے وہ پتھر پھٹا، اس پتھر کے اندر سے ایک شخص نمودار ہوا، ایک شیخ نمودار ہوئے جن کے کیا نام ہے نگاہوں کے سامنے انگور کا گوشہ رکھ رہا تھا اور وہ وہیں پر عبادت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ وہیں پر عبادت کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا اے شخص ذرا یہ بتا تم یہاں کیا کر رہے ہو، اور یہ انگور کا گوشہ جو تمہارے آنکھوں کے سامنے لٹک رہا ہے یہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا اے عیسیٰ میں یہاں 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کریے گا 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اور یہ انگور کا گوشہ، کہا یہ میری رزق ہے، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں کھا لیتا ہوں، جب مجھے بھوک کی حاجت ہوتی تو میں کھا لیا کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے جب سنا کہ وہ 400 سال سے عبادت کر رہا ہے، اللہ کریم کے بارگاہ میں کہا مولا اس سے بھی نیک کوئی بندہ ہو سکتا ہے؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، جاؤ اکیلے نماز پڑھو روزہ رکھو تو کونو گناہ ہوئی سکتا ہے؟ نہیں۔ ارے بھیا کونو آدمی ہوئی تو چغلی کرو گے، غیبت کرو گے، کسی کو برا کہو گے، کھیتی کھلیانے کا نام نہیں ہے، کسی شخص کا نام ہے وہ پتھر کے اندر تھا اور صرف 400 سال سے عبادت ہی کر رہے تھے، صرف نیکی ہی نیکی تھی، ان کے نام ہے اعمال میں، اور 400 سال سے عبادت کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے اتنا دیکھا تو تعجب کرنے لگے مولا اس سے بھی زیادہ کوئی ایک انسان ہو سکتا ہے؟ تو رب کی رحمت نے جواب دیا اے عیسیٰ گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، یہ عجیب کچھ نہیں ہے، اب میں تمہیں بتانے والا ہوں، سنو سنو، ایک نبی بھیجنے والا ہوں جس کا نام محمد ہے، اس کو میں گانا میں ایک مہینہ دوں گا جس کا نام شعبان ہوگا۔ اے عیسیٰ سنو، میرے نبی کی امتی جب شب برات کی ایک رات میں نفل کا قیاس کے نفل پڑھیں گے، ایک رات میں نفل پڑھنے کا وہ ثواب دیں گے جس کو 400 سال بعد پڑھنے کا۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ رب کی رحمت نے جواب دیا عیسیٰ یہ تعجب کی بات نہیں، میں ایک نبی بھیجنے والا ہوں اس کا نام محمد عربی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ایک مہینہ دوں گا جس کا نام شعبان ہے، اس شعبان کی 15ویں رات جس کو آج ہم قیام کر رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کا قیام کیا ہوا ہم لوگوں نے۔ اس رات میں اللہ نے فرمایا جس نے نفل کا قیام کیا اور نفل پڑھتا رہا جو اللہ کریم اس کے 400 سالہ عبادت کا ثواب اس ایک رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تسلیم کہنے لگے یا لیتنی کنت من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش میں بھی محمد عربی کی امت بن جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابھی آپ سمجھیں گے سبحان اللہ، اتنا ثواب ہے کہ 400 سال کی عبادت کا ثواب دے دیا جائے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے کاش میں بھی محمد کی امت بن جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مقام ہے شب برات کا، ہم آپ کو شب برات کا مقام کیا بتائیں، ابھی ہمارے حضرت تشریف لائے وہ آپ کو بتائیں گے، بس میں کچھ باتیں کر کے آپ سے گزرنا چاہتا ہوں۔ اس رات کو حلوے شریف کو حضرت ویسے کرنے سے نسبت اہل سنت اور اس کو احتشام کے ساتھ اس کو مناتے ہیں،
اور جھوم جھوم کر مناتے ہیں. کچھ لوگ چڑ جاتے ہیں. ان کو بھی اشارہ کر دیا. سنی حلوہ پکاتا ہے تو کسی کے منہ میں پانی آیا وہ چڑ گیا. جب اسے کھانے کو نہ ملا تو فتویٰ ہی لگا دیا. یہ ناجائز، یہ ناجائز، یہ ناجائز، یہ ناجائز. کیوں ناجائز ہے؟ کیوں بدعت ہے؟ حضور کے زمانے میں یہ نہیں تھا اس لیے بدعت ہے. تو فتویٰ لگانے والے مولوی صاحب حضور کے زمانے میں تھے. کیا ہوا؟ تم بھی تو بدعت ہوئے. چلو قبر میں چلو بھاگو. تم کیسے یہاں ٹہل رہے ہو؟ سن لو، شریعت نے ہمارے قانون بنا رکھا ہے کہ ہر وہ شے جس کی اصل میں طہارت و اباحت ہے، جب تک اس کا منع شریعت سے ثابت نہ ہو جائے اس کا کرنے والا گنہگار نہیں. مستحب اور مستحسن ہے وہ ثواب پائے گا، اور جس کے لیے کرے گا وہ بھی ثواب پائے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کی رات زندہ باد ہم زندہ نے باد. مردوں کے لیے سارے مردوں کے لیے ماشاءاللہ اذکار خیر کریں، قرآن مجید کی تلاوتیں کریں، درود شریف پڑھا کریں. کچھ نہ آئے تو سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کا ذکر کیا کریں. اللہ کریم بڑا کریم ہے، وہ بخش دے گا. میں آپ کو بتاؤں، اور اگر ہم سے جانے انجانے میں جو خطا سرزد ہو گئی ہے اس سے آج کی رات توبہ کر لے. انشاءاللہ العزیز ہمارا رب اتنا بڑا غفار ہے کہ ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتا، ہمارے سچی توبہ کو دیکھتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتا کے گزر جاؤں. حضرت عمر کا دور تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں اپنا درہ مبارکہ لے کر چل رہے تھے. سبحان اللہ. کہ اسی بازار میں ایک شرابی، ذرا غور سے سنیے گا، اسی بازار میں ایک شرابی شراب کی بوتل لیے ہوئے پھر رہا تھا. اس نے حضرت عمر کو دیکھا تو بوتل کو پیچھے کر لیا. بوتل کو جب پیچھے کر لیا حضرت عمر نے اس کو دیکھ لیا، اس کے قریب گئے، کہا اے شخص یہ بتا تو نے اپنے پیچھے کیا چھپا رکھا ہے؟ حضرت عمر کا جلال شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا تھا، وہ تو خیر شرابی تھا. حضرت عمر کے جلال کے سامنے اس نے بوتل کو پیچھے کر لیا، اور حضرت عمر نے جب پوچھا کہ تم نے کیا پیچھے چھپا رکھا ہے تو بہانے سے کیا کہتے ہیں، حضور یہ سرکہ ہے، سرکہ. ماشاءاللہ جی شراب کی بوتل، کہہ رہا حضور سرکہ ہے، سرکہ. اور دل میں کہہ رہا یا اللہ حضرت عمر کے غضب سے بچا لے، آج کے بعد میں شراب پیوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل میں کہہ رہا ہے مولا آج حضرت عمر کے غضب سے بچا لے، آج کے بعد میں شراب نہ پیوں گا. حضرت عمر نے کہا جب سرکہ ہے تو چھپاتا کیوں ہے؟ ذرا باہر نکال. جب اس شرابی نے شراب کی بوتل کو باہر نکالا تو وہ شراب نہیں سرکہ بن چکا تھا. سرکہ اے واہ واہ واہ. یہ ہے ہمارے بزرگان دین. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے ایک آن میں سچی توبہ کی، اس کی توبہ قبول تو اس کے ہاتھ میں شراب سرکہ بن گئی. بھیا واہ. اگر آپ آج کی رات میں توبہ کریں تو ایک بار بتا دوں بتا دو بالکل. اللہ کریم توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور معاف نہیں کرتا ان گناہوں کا اجر ہوتا ہے. توبہ کرنے پر جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں ان کے بدلے میں نیکی دیتا ہے. اگر بڑے گناہ تو بڑی نیکی، چھوٹے گناہ تو چھوٹی نیکی. آج کی رات ملی ہے، آج اللہ کریم کے بارگاہ میں توبہ کرے اور اپنے گناہوں سے معافی چاہے. اللہ ہمارا کریم ہے، غفار ہے، وہ ضرور ہمارے گناہوں کی بخشش کرے گا. بات تو بہت باقی ہے لیکن علماء کرام تشریف فرما ہے. رب حضور کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم میرے گفت و شنید میں یا آپ کے کچھ سننے میں خطا ہو گئی ہو تو اللہ کریم ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے. اور آج کے رات کے طفیل مولا کریم ہم سے جو جانے انجانے میں گناہ کبائر و سغائر سرزد ہو گئے تو کریمہ اپنے حبیب کی طفیل معاف فرما دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم. بہت اچھے بھائی، بہت اچھے. نعمت کون بدلا